بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زندگی کی بازی جذبات کی نہیں، پیسے کا کھیل ہے، لیکن ارشادوں کے لیے وہ سب چاہتے ہوئے مجھے ندامت اور وحشت ہونے لگی جو میں اپنے رقیب روسیا کے لیے چاہتا تھا۔ کیا اس سے مجھے کوئی تسکین مل سکتی ہے کہ ارشادوں بدصورت ہو جائے یا ٹی بی میں مبتلا ہو کے مر جائے؟ میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس اس کی روح کا آزار بن جائے اور جیسا کہ دردناک فلموں میں ہو سکتا ہے وہ آہیں بھرتے، آنسو بہاتے اور مجھے یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دم آخر اس کے لبوں پر میرا نام ہو اور خدا سے اپنے اعمال کی معافی مانگنے کی بجائے وہ کہے، ناصر مجھے معاف کر دو۔ ایک الماری کے پیچھے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے اس خیال پر شرم بھی آئی اور ہنسی بھی۔ یہ اچھی محبت ہے ہیرو، ایک دم ویلن کا رول ہو گیا تمہارا، تم اس کا برا چاہنے لگے۔ یہی انتقامی جذبوں کی کینہ پروری رہی تو کسی دن تم خود اس پر تیزاب پھینک کے اس کا چہرہ بگاڑ دو گے۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری محبت پر، کمینے آدمی۔ چاچا نے میرے سراپا کو ناقدانہ نظروں سے جانچا اور سر ہلایا۔ اچھا ہے، مگر اداکاری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، آپ سے اچھی نہ ہو تو کہنا۔ میں نے ایک پاجامہ پہنا تھا جس کے داغ بتاتے تھے کہ وہ کسی موٹر مکینک یا کسی کھانا پکانے والے ذہن مرید مگر پھوہڑ شوہر نے استعمال کیا ہوگا۔ قمیض کی جگہ میں نے جو رنگین شرٹ پہنی تھی وہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار لگتی تھی۔ سر کے اوپر چار خانے والا سبز رومال لپیٹ کر میں چاچا عرف سجادہ نشین پیر دانسو شریف کے سامنے دست بستہ اور دوزانو ہو کے بیٹھ گیا۔ سر آپ کی نظر کرم ہو جائے۔ چاچا نے سر پکڑ لیا۔ اوے پاگل خانے، پیر سے دعا کی، بات ایسے مت کر جیسے ڈپٹی کمشنر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ ہم تجھے سر نظر آتے ہیں اور تو ایسا عقیدت مند ہے جس کی مراد پوری ہو چکی ہے، نظر کرم کا رزلٹ آ چکا ہے، تو یہ نذرانہ لایا ہے ہمارے لیے۔ چاچا نے گاؤ تکیے کے نیچے سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میری طرف پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، سراج نے اندر منہ ڈال کے بڑی مسرت سے اعلان کیا کہ او چاچا، ایک سچ مچ کا مرغا پھنس گیا ہے، بلکہ مرغی ہے، چوزے بھی ہیں ساتھ۔ چاچا سنبھل کے بیٹھ گیا۔ باہر ایک عورت نے بچوں کے ہجوم کی آواز پر غالب آنے کے لیے چلانا شروع کیا۔ اوے چپ کرو، پیر صاحب ناراض ہو گئے تو تم کو بھی بنا دیں گے تمہارے باپ جیسا۔ سراج نے کہا، ماسی یہ جلوس اندر نہیں جائے گا۔ ماسی، عورت چمک کے بولی، 10 بچے ہو گئے تو مجھے ماسی سمجھ لیا تو نے؟ تجھ سے تو کم ہی عمر ہوگی میری۔ اچھا بہن، غلطی ہو گئی، جا اندر، مگر اپنی کینچی ذرا سوچ سمجھ کے چلانا۔ وہ پھر بگڑ گئی۔ کینچی کیا مطلب ہے آخر تیرا؟ میں کینچی سے گلا کاٹ دوں گی پیر صاحب کا یا کینچی گھونپ دوں گی؟ یا میرے مولا کی پہ گیا رولا۔ سراج پریشان ہو گیا۔ میرا مطلب تھا اپنی زبان کو بریک لگانا، الفاظ کم خرچ کرنا۔ پیر صاحب دل کا حال ویسے ہی جان لیتے ہیں، اب جاؤ بھی۔ اوے تم نہیں، چلو باہر کھڑے ہو جاؤ سارے لائن بنا کے۔ عورت اندر آئی تو پیر صاحب آنکھیں بند کیے مراقبے کی حالت میں جھوم رہے تھے اور میں دونوں ہاتھوں پر نوٹوں کی گڈی بڑے مؤدبانہ انداز میں پیش کر رہا تھا۔ میں نے کن آنکھیوں سے نوبارد کو دیکھا۔ کالے مٹیالے بادلوں کے برقع میں اس کا گہنائے ہوئے چاند جیسا تباک چہرہ بجھا بجھا لگتا تھا۔ میں نے کہا، حضور آپ کی دعا سے میرے بگڑے کام بن گئے، میری مشکلات ختم ہوئیں۔ چاچا نے جوم کے اوپر ایک انگلی اٹھائی۔ حق اللہ۔ میں نے کہا، اللہ نے میری نہیں سنی، آپ کی سن لی۔ بالآخر میری بد زبان اور بد صورت گھر والی اللہ کو پیاری ہوئی۔ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ چاچا نے مجھے ایک آنکھ کھول کے گھورا۔ یہ کیا غلاظت اٹھائے بیٹھا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں بدبو آ رہی ہے اس میں سے۔ میں نے کہا، اس کا حق مہر ہے، آپ کے لیے نذرانہ لایا تھا۔ چاچا نے جلالی لہجے میں کہا، دفع ہو جا مردود، نوٹ دکھاتا ہے ہمیں اپنی منحوس شکل کے ساتھ۔ مہاراج دان پور ہمیں سونے میں تول رہے تھے، ہماری دعا سے ان کے اولاد ہوئی، بیٹا ہوا ان کے۔ کون سی دعا لکھی تھی حضور نے کہ مہارانی کے بجائے مہاراجا کے بیٹا ہوا؟
دوا نہیں عقل کے دشمن دعا، چاچا نے گرج کے کہا، اور مجھے مارنے کے لیے ایک چھڑی اٹھائی جو ان کے قریب ہی رکھی تھی۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی عورت آگے آ گئی۔ میں بابا سراج کی دکان میں آ گیا۔ سراج مجھے دیکھ کے افسوس سے سر ہلانے لگا۔ کر دیا نا بیڑا گرگ، تجھے پیروں سے بات کرنی نہیں آتی، کبھی گیا نہیں کسی مزار پر؟ میں نے خفت سے کہا، بغیر ریہرسل کے رول کیا تھا یار، اس نے 10,000 کی گڈی مجھ سے چھین لی۔ دیکھ یار، کہیں تھانے دار کے سامنے الٹی سیدھی مت بک دینا۔ میں نے قطار میں کھڑے بچوں کو دیکھا، وہ ترتیب سے کھڑے کیے جاتے تو ایک سیڑھی سی نظر آتی۔ ان کے قد 2 سے 4 فٹ کے درمیان تھے۔ کیلنڈر ضرور بدل جاتا ہوگا مگر لگتا ہے سب کی سالگرہ کی تاریخ ایک ہی ہے، میں نے کہا اور پھر اندر جھانکنے لگا۔ اجی یہ کیا بات ہوئی؟ عورت نے ہاتھ چلا کے کہا، بڑی امید سے آئی تھی میں تو۔ پھر امید سے ہو تم؟ چاچا نے متانت سے کہا۔ توبہ کرو جی، اتنا لمبا بانس ہے میرے پاس، اسے دور رکھنے کے لیے پتہ نہیں کس پیر سے تعویذ لایا تھا۔ مجھے گھول کر پلانے کے لیے 5 سال تک چیونٹی کا بچہ نہیں پیدا ہوا۔ ہوتا بھی نہیں، چیونٹی انڈے دیتی ہے، پیر صاحب نے فرمایا۔ اور جناب اس کے بعد تو دیکھ لو، 11 سال میں 10 ہو گئے۔ بڑے والے کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں، آپ کوئی تعویذ لکھ دیں کہ میری شکل سے نفرت ہو جائے اسے۔ میں بونچکا رہ گیا۔ آدمی کی ذات بھی کیا مجموعہ تضادات ہے۔ دنیا آتی ہے محبت مانگنے، کسی کا دل جیتنے کا آسرا تلاش کرنے۔ یہ الٹی کھوپڑی کی عورت تھی کہ شوہر اس پر مرتا تھا تو اس کے نزدیک یہ بھی شکایت کی بات تھی، اور اس شکایت کا ازالہ جب وہ ایک بانس سے کر سکتی تھی تو اسے دعا یا تعویذ کی کیا ضرورت تھی؟ تاہم پیر صاحب نے اسے بھی مایوس نہیں کیا اور ایک طرف بیٹھ کر خاموشی سے ایک وظیفہ کرنے کی تلقین کی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب آدھے گھنٹے میں 3 اور بے وقوف پیر صاحب سے مراد مانگنے آ گئے۔ ان کی محرومیاں عام آدمی جیسی تھیں۔ جو عورت پہلے سے وظیفہ کر رہی تھی اس کے سامنے دوسری آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور سر منہ کو دوپٹے میں لپیٹ کر نہ جانے کیا بڑبڑاتی رہی۔ اس کے شوہر کو بیوی کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ پیر کا وظیفہ اس نفرت کو محبت میں بدل دے گا۔ ایک 1.5 عمر کا داڑھی دار آدمی اپنی اولاد سے نالاں تھا۔ بڑا لونڈا بالکل ہی گمراہ ہو گیا ہے جی، زبان چلاتا ہے میرے سامنے اور نافرمانی کرتا ہے سور کا بچہ۔ اسے دیکھ کر دوسرا بھی بگڑ رہا ہے۔ چاچا، پتنگ باز نے کہا، خربوزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چونک پڑا، خربوزہ اس کا نام تو؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا؟ پکڑتا ہے یا نہیں؟ پیر صاحب نے گرج کے کہا۔ بالکل پکڑتا ہے، وہ بولا۔ جب تیری یہی عمر تھی خربوزے، تو تیرے باپ کو تجھ سے کیا شکایت تھی؟ اور پھر تو ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ بول۔ اس نے سر جھکا کے کہا، ہاں جی، میں تو آ گیا تھا سیدھے راستے پر۔ وہ بھی آ جائے گا، سب جوانی کے ٹیڑھے راستے سے ہو کے آ جاتے ہیں، اور سیدھے راستے پر جو تو نے کیا اور تیرے باپ نے کیا اور دادا نے کیا وہی کر رہا ہے تیرا بیٹا بھی۔ اس کا بیٹا بھی ایسا ہی کرے گا۔ تیری عمر کو پہنچ کے اسے لگے گا کہ وہ بگڑ گیا ہے، لیکن تو مایوس مت ہو، ادھر بیٹھ کونے میں، ہم تیرے لیے کچھ کرتے ہیں۔ چوتھے کو فکر تھی کہ دوسری کے بعد اس نے تیسری شادی بھی کر لی، مگر سالی سارے جہان کی نکمی اور بانج عورتیں میرے گھر میں گھس کے بیٹھ گئی ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا، اچھا، زبردستی تو خود نہیں لایا کسی کو؟ اس نے جھینپ کے کہا، وہ جی میرا مطلب تھا۔ پیر صاحب نے داڑ کے کہا، آدمی لنڈے کی پتلون بھی دیکھ بھال کے پہنتا ہے کہ پہننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس نے ایک آہ بھر کے سر کھجایا۔ سچ فرمایا آپ نے، نصیب ہی خراب ہو تو آدمی کیا کرے؟ تو خود ٹھیک ہے؟ وہ ایسے چونکا جیسے اس کی چوری سرے عام پکڑی گئی۔ جی کے بچے، بعض اوقات زمین ٹھیک ہوتی ہے، کسان بھی ہل ٹھیک چلاتا ہے، مگر بیج خراب ہو تو فصل نہیں ہوتی۔ پھر میں کیا کروں پیر صاحب، بڑی شہرت سن کے آیا ہوں۔ چل بیٹھ جا ادھر کونے میں اور 1000 بار یہ وظیفہ کر، مگر دیکھ خبردار جو وظیفے کے دوران میں دل میں گدھے کا خیال آیا، ورنہ وظیفہ پھر کرنا پڑے گا۔
میں ہنس پڑا، چاچا پتنگ باز بھی کیا چیز ہے؟ پہلے والی عورت سے کہا تھا کہ بجلی کے کھمبے کے بارے میں مت سوچنا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو گدھا یاد نہ آئے اور دوسرے کو بجلی کا کھمبا؟ سراج ہنسنے لگا، او یار یہی تو سارا کھیل ہے، سب بیٹھے بار بار وظیفہ پھر شروع کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا، پیر جی کی دکان کھلتے ہی گاہک آ گئے، کمال ہے۔ وہ کمال یاروں کا ہے، وہ کپڑوں پر استری پھیرتا رہا، ایک ہفتے سے سارے پبلسٹی میں لگے پڑے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں 4 بندوں میں یہی بات کرتے ہیں۔ ہم نے بورڈ بھی ایسا ایک ہفتے سے لگایا ہوا تھا، بندے آ کے پوچھتے تھے کہ پیر جی کب ملتے ہیں، تو ہم بتا دیتے تھے کہ جمعرات کی شام نزول اجلاس فرمائیں گے، ابھی تو اور آئیں گے، تو بھی اندر بیٹھ جا کے رونق بڑھا کچھ دربار کی، ورنہ ادھر کھڑا ہو کے استری کر۔ میں نے اندر جا کے بور ہونے پر استری کرنے کو ترجیح دی تھی۔ تھانے دار کے آنے تک عقیدت مندوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی اور وہ سب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ وظیفے میں مصروف تھے۔ اندر بڑا ایمان افروز قسم کا روحانی ماحول تھا، معصومیت کی ایسی فضا تھی جس میں مسیحیت کا تصور بھی گناہ لگتا تھا۔ علاقہ تھانے دار کی حد تک چھاپا ایک ڈرامہ تھا، وہ خود بھی چنڈال چوکڑی میں شامل سمجھا جا سکتا تھا۔ اس سے سب معلوم ہو گیا کہ کون کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو ایسے تمام اڈوں کی سرپرستی سے معقول آمدنی ہوگی، چنانچہ وہ بھی برا مت دیکھو، برا مت بولو، برا مت سنو کہ دانش مندانہ فلسفے پر عمل کرتا ہوگا۔ 2-3 بندر آپ نے بھی ڈیکوریشن پیس شاپس پر دیکھے ہوں گے، جن میں ایک آنکھیں بند کیے، دوسرا ہونٹوں پر انگلی رکھے اور تیسرا کانوں میں انگلیاں ٹھونسے نظر آتا ہے۔ تھانے دار کے ساتھ آنے والے ایس ڈی ایم کے بارے میں کہنا مشکل تھا کہ وہ کس حد تک انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے باہر سراج کو حاکمانہ دستور اور عادت کے مطابق بے عزت کیا۔ تمہاری دکان کے پیچھے بدماشی کا اڈا ہے، سٹے اور جوا کراتے ہو۔ توبہ توبہ علی جا، زیادہ ایکٹنگ مت کرو، ہمیں رپورٹ ملی ہے کئی بار کہ یہاں چور ڈاکو جیب کترے اور جال ساز لوفر بدماش سب جمع ہوتے ہیں۔ سراج تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ اتنے اطمینان اور بے نیازی سے کھڑا رہتا مجھے زیب نہیں دیتا، پھر میں نے بھی کانپنا شروع کیا۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں سرکار، اندر پیر صاحب دانسو شریف کے سجادہ نشین تشریف فرما ہیں، یہ ان کی خان کا درویش ہے۔ سراج نے ہاتھ جوڑ کے کہا، آپ کو دشمنوں نے غلط خبر دی ہوگی۔ تھانے دار نے سر ہلایا، یہ پرانا ہے جی، اس علاقے میں سب معززین اسی سے کپڑے دلواتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایس ڈی ایم نے میری طرف اشارہ کیا۔ میرا سالہ ناصر میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ تھانے دار نے پھر اس کی تائید کی، سب جانتے ہیں انہیں۔ ایس ڈی ایم نے کہا، اندر جا کے تلاشی لو، وارنٹ دکھا دو اسے پہلے۔ سراج نے پھر کان پکڑ لیے، مائی باپ آپ دن میں 100 بار آؤ، آپ مالک ہو، وارنٹ کے بغیر بے شک پھانسی چڑھا دو۔ سراج چرب زبان اور چلاک آدمی تھا، ایسا نہ ہوتا تو ایک معمولی ڈرائی کلینر دکان چلانا ضروری نہ سمجھتا، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ سارے کپڑے وہ کسی دھوبی سے دلواتا تھا، یہ کپڑے استری کیے ہوئے آتے تھے اور الماریوں میں لٹکا دیے جاتے تھے۔ اس کام میں سراج کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی جس میں پورا مہینہ محنت مشقت کے بعد اسے 2-4 ہزار ملیں؟ اتنا تو شاید اسے ہر ہفتے بیٹھک چلانے میں مل جاتا ہوگا، تاہم سب کے سامنے رزق حلال کا کھیل دکھانے کے لیے وہ کبھی کبھی استری پھیرتا نظر آتا تھا۔ دکان ہاتھی کے دکھانے والے دانت کی طرح تھی، کھانے کے دانت اور تھے۔ شاید ہر کاروبار میں اب ایسا ہی ہے کہ بقول غالب ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ۔ یہ بازیگر کھلا، ان کے نزدیک تو چاند سورج ستارے سب مداری تھے۔ ایس ڈی ایم اندر گیا تو کچھ پریشان اور پشیمان ہوا۔ چچا پتنگ باز آنکھیں بند کیے سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ زیر لب گالیاں ہی بک رہے ہوں۔ 6 مرید دیواروں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھنے میں منہمک تھے۔
اگر بتیوں کا اور لبان کا سرمئی دھواں بڑی پراسرار خوشبو پھیلاتا کمرے میں ایک روحانی دھندلکے کی طرح بھر رہا تھا، اور دیواروں پر آیات قرآنی کے تغرے ماحول کی پاکیزگی میں ایسی خاموشی احترام کی فضا پیدا کر رہے تھے کہ سننے والے کو اس میں نورانی فرشتوں کے پیروں کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ ایس ڈی ایم جو اپنے چہرے مہرے اور تیوریوں سے بڑا ہلاکو خان تھا یا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور چاچا پتنگ باز کے سامنے جا کے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ چاچا آنکھیں بند ہونے کے باوجود سب دیکھ رہا ہوگا اور منتظر ہوگا کہ حاکم کو فقیری کا یہ ڈرامہ کس حد تک متاثر کرتا ہے۔ ڈرامہ فلاپ ہو جاتا تو وہ چاچا کی داڑھی پکڑ لیتا اور جھٹکے دے کر سب کے سامنے اسے نقلی ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ چاچا کی سفید داڑھی اور سفید بال سب اصلی تھے۔ ایس ڈی ایم نے کہا، پیر سائیں ہمارے حق میں دعا فرماؤ۔ چاچا نے آنکھیں کھولے بغیر سر ہلایا، بڑے خسارے سے بچا لیا تو نے خود کو، جو تھا نہیں ہے، جو ہے وہ بھی جاتا، حق اللہ۔ ایس ڈی ایم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا انچارج اور اس کے پیچھے موجود تھانے کی نفری سب مجسٹریٹ صاحب پر طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ دیگر عقیدت مند پیر سائیں کی اس کرامت سے مزید معروب ہو گئے تھے کہ چھاپا مارنے کے لیے اپنے اختیارات کی فرعونیت کے ساتھ آنے والا مجسٹریٹ کیسے پیر صاحب کا مرید ہو گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہو سائیں بادشاہ، آپ کو سب معلوم ہے کہ میری 10.5 لاکھ کی مرسڈیز تھی، بالکل نئی لی تھی میں نے۔ مجسٹریٹ نے ایسے فریاد کی جیسے عام آدمی تھانے میں جا کے روتا ہے۔ چاچا کو اندازہ تھا کہ 10.5 لاکھ میں نئی مرسڈیز نہیں مل سکتی۔ اس نے آنکھیں کھول کے ایس ڈی ایم کو دیکھا۔ ایک اور بھی دعوے دار ہے کہ اس نے نئی لی تھی، ہمیں سب پتہ ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا، وہ جی میرا مطلب ہے تقریباً نئی تھی۔ راجا کے ہاتھی کو چرا کے کوئی کہاں لے جا سکتا ہے؟ چاچا نے ہاتھ اٹھایا، جا تیری سواری تیرے انتظار میں ہے، دریا پار جہاں راجا رانی سوتے ہیں۔ ایس ڈی ایم نے اس عارفانہ کلام پر غور کیا اور پھر چونکا۔ آپ کا مطلب ہے شاہ درہ کی طرف مقبرہ جہانگیر کے پاس؟ حق اللہ، حق اللہ، چاچا نے جھومتے ہوئے کہا۔ ایس ڈی ایم نے تھانہ انچارج کو مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ تم سب یہاں کیوں مجمع لگائے کھڑے ہو؟ چلو باہر اور دیکھو، باہر کسی یتیم خانے سے آئے ہوئے بچے کھڑے ہیں، ان کو کھانا کھلا دو کسی ہوٹل سے۔ 10 بچوں کی ماں نے خلاف توقع اپنی جگر کے ٹکڑوں کو یتیم قرار دیے جانے کے الزام پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ایس ڈی ایم نے کہا، تم ذرا تھانہ شاہ درہ سے پوچھو۔ ایس ایچ او نے بڑے یقین سے کہا، گاڑی مل گئی ہے سر۔ کیا؟ کہاں ملی؟ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ ایسا جو بولا، میرا مطلب ہے پیر سائیں نے فرما دیا تو سمجھو مل گئی۔ بے شک آپ خود جا کے لے آئیں یا ڈرائیور کو بھیج دیں۔ سراج نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا، پتھر پر لکیر ہوتی ہے سر جی، اپنے پیر صاحب کی بات آپ فون کر لو اور پوچھ لو۔ سراج نے بڑی سعادت مندی سے فون تار سمیت ایک کانسٹیبل کی ٹانگوں میں سے اور تھانہ انچارج کے کندھے پر سے گزارا اور مجسٹریٹ کے سامنے رکھ دیا۔ عقیدت مند حاضرین کی دلچسپی ایک دم بڑھ گئی۔ وہ پیر دانسو شریف کے سجادہ نشین کی روحانی کرامت کا ایک مظاہرہ بے چشم خود دیکھنے والے تھے۔ مجسٹریٹ نے قدرے تذبذب کے ساتھ فون نمبر ملایا اور 2 منٹ بعد کی اس کی گاڑی واقعی مل گئی تھی اور اسی سڑک پر جو نور جہاں کے گلے والے خستہ حال مزار سے بچ کر نکلتی ہوئی شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے پرشکوہ اور بلند پھاٹک پر پہنچ کے ختم ہوتی ہے، اس میں سے صرف اے سی اور ٹیپ وغیرہ نکال لیے گئے تھے۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ مرسڈیز جیسی گاڑی کو چرانے والا اسے بیچ نہیں سکتا، وہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے۔ چاچا نے اسے بجا طور پر راجا کا ہاتھی قرار دیا تھا۔ اسے شوقیہ فنکار لے گئے ہوں گے جو مرسڈیز کی شاہانہ سواری سے پٹرول ختم ہونے تک لطف اندوز ہوئے اور پھر آسانی سے نکالی جانے والی کار آمد اشیاء نکال کے گاڑی چھوڑ گئے۔ مجسٹریٹ نے فرتے عقیدت سے چاچا کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کی بڑی سرکار ہے، اللہ کے خاص بندے ہو آپ۔
دیگر عقیدت مندوں کا حال اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے کبھی پیر سائیں کو دیکھتے تھے، کبھی اس لشکر کو جو بڑے گستاخانہ بلکہ کافرانہ عزائم کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ تاریخ پیروں اور درویشوں، صوفیوں اور اولیاء کرامات کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، جہاں بدخواہوں اور طاقت پر گمانڈ رکھنے والوں کو اس طرح شرمندہ ناکام ہونا پڑا۔ وہ سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ یہاں چند خوش نصیبوں نے بطور چشم دید گوا ایک کرامت کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ بہت جلد اس کی خبر شہر میں پھیلے گی۔ اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے والے جہاں جائیں گے، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کھا کے بتائیں گے کہ مجسٹریٹ اور تھانے دار کیسے کروفر کے ساتھ پیر سائیں کے ڈیرے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور کیسے پیر سائیں نے ان پر ایک نظر ڈالی تو سب پتھر دل والے پگھل کے موم ہو گئے۔